السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کا 27واں ایپیسوڈ نمبر 27۔ روایت پسندی، جدیدیت اور مولانا مودودی کا مسلک اعتدال۔ 20ویں صدی میں اہل اسلام کے سامنے ایک اہم سوال جدیدیت، ماڈرنزم اور اس کے مظاہر کے سلسلے میں صحیح اسلامی رویے کا سوال تھا۔ جدیدیت ان فکری اور عملی رجحانات کو کہتے ہیں جو یورپ کے نشاط ثانیہ کے زمانے میں بالخصوص یورپ میں ظاہر ہوئے، لیکن بالعموم ان تمام معاشروں کے اشراف ایلیٹس کو متاثر کیا جو پوری ممالک کی کالونیاں آباد تھیں۔ فکری اور فلسفیانہ سطح پر اس رجحان کا سب سے اہم عنوان عقل انسانی کی لامحدود بالادستی اور کم سے کم اجتماعی اور سماجی معاملات میں مذہب اور مذہبی تعلیمات سے بے نیازی تھا۔ علم کا سرچشمہ عقل اور حواس انسانی کو قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ صرف وہی چیز حق ہے جو عقل اور تجربے کی کسوٹی پر کھری اترے۔ اس کے علاوہ آزادی، مساوات، مرد و زن، نسائیت، جمہوریت، آزاد بازار اور مارکسسٹ کے تصورات بھی اسی جدیدیت سے ابھرے۔ عملی سطح پر ٹیکنالوجی اور جدید وسائل کا استعمال، نئے سیاسی اور معاشی نظام، کاموں کو کرنے اور تنظیم و ادارہ سازی کے نئے ترقی یافتہ طریقے، نئے علوم و فنون اور تحقیقات و اکتشافات وغیرہ جدیدیت کے عملی مظاہر سمجھے گئے۔ جدیدیت کے مقابلے میں دو طرح کے رد عمل عام طور پر تمام روایتی معاشروں میں ظاہر ہوئے۔ یہی دو رد عمل 19ویں اور 20ویں صدی کے مسلم ہندوستانی معاشرے میں بھی پیدا ہوئے۔ ایک رد عمل تو جدیدیت کے مکمل استرداد اور روایت پر غیر متوازن اصرار کا رد عمل تھا۔ علماء اور مذہبی طبقے نے جدیدیت کے تمام مظاہر کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھا۔ انگریزی زبان کی مخالفت کی گئی، مغرب سے آنے والے تمام علوم کو عصری علوم قرار دیا گیا اور انہیں ناپسندیدہ اور ان کے حصول کو دنیا پرستی باور کرایا گیا۔ حتیٰ کہ علم طب جیسے علوم کی بھی انگریزی اور دیسی خانوں میں تقسیم ہوئی۔ انگریزی دواؤں سے نفرت کو مشرقی وزیداری کا جزو سمجھا گیا۔ سنگینوں، ریڈیو، ریل گاڑیوں اور لاؤڈ اسپیکر کے خلاف فتوے دیے گئے اور خالص و بے آمیز روایت پسندی کو اسلام کا لازمی تقاضا سمجھا اور سمجھایا گیا۔ دوسرا رد عمل جدیدیت کو اس کے غیر دینی فلسفے اور سیکولر و عقل پرست نظریاتی بنیادوں کے ساتھ مکمل طور پر گرے لگانے اور اس کے بدلے میں یا تو اسلام کو علانیہ خیر بات کہنے یا زبردست تحریفات اور منمانی تعویلات کے ذریعے اسلام میں جدیدیت کے پیمانوں کے مطابق ریفارم لانے کی کوششوں سے عبارت تھا۔ ان کا سب سے نمایاں مظہر ترکی میں مصطفیٰ کمال کی قیادت میں آنے والا انقلاب تھا، جہاں سیکولرزم کی نہایت انتہا پسند تصور کو قومی زندگی کی بنیاد بنایا گیا۔ اس طرح کا رد عمل ہندوستان، ایران اور مصر جیسے معاشروں کے خوشحال اور تعلیم یافتہ طبقات میں بھی نمایاں تھا۔ سر سید کی فکری و تعلیمی تحریک، خاص طور پر ان کی تفسیر قرآن، اسی رجحان کی عکاس تھی۔ ان کے تفسیری اجتہادات کے مقبول نہ ہونے کے باوجود ان کی جدت پسند فکر نے تعلیم یافتہ مسلم معاشرے پر گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ ان دونوں فکری و عملی دھاراؤں کے درمیان ایک تیسرا عملی رویہ بھی تھا، روایتی مذہبی طبقے میں اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں۔ دونوں جگہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جدید و قدیم کا ایک عملیت پسند لیکن غیر فطری مرکب تیار کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے رسوم و رواج، عبادات اور معاشرت کے بہت سے اجزاء میں قدیم روایت کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ ان معاملات میں ان کے طرز عمل میں اور روایت پسند طبقے کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دوسری طرف کاروبار، رہن سہن، سیاست و معیشت اور معاشرت کے بھی بعض معاملات میں وہ پوری طرح جدیدیت سے ہمانگ تھے اور ان معاملات میں جدیدیت پسندوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ زبان سے اسلام میں کسی ریفارم کی تو بات نہیں کرتے تھے، لیکن عملاً ان کے نزدیک یہ زندگی کی دو الگ الگ دھارائیں تھیں۔ ان کے سیدھے ہاتھ میں قرآن تھا اور بائیں ہاتھ میں جدید فلسفہ، اور ان دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ رکھا ہوا تھا۔ ان کے بچے اسکول میں سائنس و فلسفہ پڑھتے اور گھر میں مولوی قرآن و حدیث پڑھاتا، اور ان دونوں علوم کا دائرہ عمل اور دائرہ رہنمائی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی بڑی آبادی اسی رجحان کے زیر سایہ تھی۔ ان حالات میں مولانا مودودی نے دونوں انتہاؤں کے بیچ اسلام کے مسلک اعتدال کو نہایت مستحکم دلائل کے ساتھ پیش کیا اور جدیدیت کی تئیں ایک ایسے متوازن رد عمل کی تشکیل کی جس میں بدلتے زمانے کا ساتھ دینے کی بھرپور صلاحیت اور اسلام سے نہ صرف یہ کہ کسی قسم کا انحراف نہیں تھا، بلکہ اسلامی بنیادوں سے اور زیادہ گہری، مستحکم، شعوری اور اٹوٹ وابستگی اس رد عمل کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ مولانا نے جدیدیت سے مروبیت کا سحر توڑا اور ان غیر اسلامی فلسفوں کا پرزور رد کیا جو جدیدیت کے روپ میں در آ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی جدید ایجادات و اکتشافات اور جدید طرز زندگی کے مثبت عناصر کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قبول کرنے کی ہمت افزائی کی۔ لیکن انہوں نے اس رویے کی بھی حوصلہ شکنی کی کہ اسلام کے مکمل تصور زندگی اور اس کی اصل نظریاتی بنیادوں سے صرف نظر کر کے جدید و قدیم کا کوئی غیر فطری مرکب تیار کیا جائے۔ مولانا مودودی کا منفرد کارنامہ یہ ہے
کہ انہوں نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اسلامی نظامی زندگی کا مکمل خاکہ ایک ناقابل تقسیم وحدت کے طور پر پیش کیا، اور اسی خاکے کے مطابقت میں اور اس کے دائرے میں جدیدیت کے مثبت عناصر سے استفادہ کا سلیقہ سکھایا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مولانا کے نمایاں کارناموں اور ہمارے عہد پر ان کے اہم ترین احسانات میں سے ایک ہے۔ آج پھر وہی صورتحال دوبارہ مسلم معاشرے میں نمودار ہو رہی ہے۔ مغربی فکر و فلسفہ اور اس سے زیادہ مغربی تہذیب اور طرز زندگی پھر ایک بار پوری شدت کے ساتھ اسلام اور اسلامی معاشروں پر حملہ آور ہے، اور اس کے رد عمل میں وہی دو طرح کے رجحانات مسلم معاشروں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلک اعتدال اور معتدل اسلامی رد عمل کی خصوصیات کا شعور نوجوانوں کے اندر اچھی طرح پیدا کرنا ضروری ہے۔ قدامت پسندی اور مولانا مودودی۔ مولانا مودودی کا معتدل مسلک یہ تھا کہ جدیدیت کے اچھے پہلوؤں میں اسلامی روح کو کار فرما بنایا جائے اور پھر ان سے بھرپور استفادہ کیا جائے، اور اس کے غیر اسلامی اجزاء اور فلسفوں سے اجتناب ہی نہیں بلکہ پوری قوت سے ان کا رد اور ابطال کیا جائے۔ مولانا نے جدیدیت کی مخالفت کے نام پر غیر فطری قدامت پسندی کی سخت مخالفت۔ مدینہ طیبہ سے مماثلت پیدا کرنے کا کہیں یہ مفہوم نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم ظاہری اشکال میں مماثلت پیدا کرنا چاہتے، اور دنیا اس وقت تمدن کے جس مرتبے پر ہے اس سے رجعت کر کے اس تمدنی مرتبے پر واپس جانے کی خواہش مند ہے جو عرب میں 1350 برس پہلے تھا۔ اتباع رسول کا یہ مفہوم ہی سرے سے غلط ہے، اور اکثر دیندار لوگ غلطی سے اس کا یہی مفہوم لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سلف صالح کی پیروی اس کا نام ہے کہ جیسا لباس وہ پہنتے تھے ویسا ہی ہم بھی پہنیں، جس قسم کے کھانے وہ کھاتے تھے اسی قسم کے کھانے ہم بھی کھائیں، جیسا طرز معاشرت ان کے گھروں میں تھا وہی طرز معاشرت ہمارے گھروں میں بھی ہو۔ تمدن اور حضارت کی جو حالت ان کے عہد میں تھی اس کو ہم بالکل متبحر فوشلائزڈ صورت میں قیامت تک باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اتباع کا یہ تصور جو دور نہضت کی کئی صدیوں سے دیندار مسلمانوں کے دماغوں پر مسلط رہا ہے در حقیقت روح اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ ہم جیتے جاگتے آثار قدیمہ بن کر رہیں اور اپنی زندگی کو قدیم تمدن کا ایک تاریخی ڈرامہ بنائے رکھیں۔ جدیدیت کے مثبت عناصر کے بارے میں مولانا مودودی کے موقف کو سمجھنے کے لیے امام مہدی سے متعلق ان کے خیالات سے واقفیت مفید ہوگی۔ امام مہدی آنے والے ادوار میں مسلمانوں کے ایک مثالی قائد ہوں گے، چنانچہ ان کی خصوصیات ایک مثالی مسلم رہنما کی خصوصیات ہیں۔ مہدی کا جو تصور انہوں نے پیش کیا وہ ایک ایسے قائد کا تصور تھا جو اسلام کی بنیادوں سے نہ صرف مضبوطی سے وابستہ ہوگا بلکہ اسلام کے احیاء کا مشن ہی اس کا اصل مشن ہوگا، اور اس کے باوجود وہ اپنے علم، صلاحیت، وسائل و ذرائع کے استعمال پر قدرت اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کے اعتبار سے ایک جدید ترین قائد ہوگا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا امام مہدی اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم میں جدیدہ پر اس کو مستحدانہ بصیرت ہوگی۔ زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا۔ عقلی و ذہنی ریاضت، سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے زیادہ شورش برپا کریں گے۔ بالآخر وہ جاہلی اقتدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسا زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچ جائے گی۔ ترجیحات کا شعور۔ مولانا مودودی کے معتدل رد عمل کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے جدیدیت کے سلسلے میں رد عمل کی ترجیحات کا شعور پیدا کیا۔ انہوں نے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ جدیدیت کی اصل فتنہ سامانی لباس اور دیگر بیرونی مظاہر میں نہیں ہے بلکہ اس کے فکر و فلسفہ میں پوشیدہ ہے۔ ایک طرف ان کے ہاں جزیات شرع کا یہ اہتمام ہے کہ داڑھی ایک خاص مقدار سے کچھ کم بھی ہو تو فسق کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے، پائنچا ٹخنے سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وعید سنا دی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف دین کے اصول و کلیات سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی کا مدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مصلحتوں پر رکھ دیا ہے۔ اقامت دین کی صحیح سے گریز کی بے شمار راہیں انہوں نے نکال رکھی ہیں۔ یہ جدید مغربی فکر و فلسفہ ہے جو اسلامی تہذیب کے لیے اصل چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ اور سائنس ہے جس نے مغربی تہذیب کو پیدا کیا ہے۔ اس میں نہ کسی علیم و قدیر خدا کے خوف کی گنجائش ہے، نہ نبوت اور وحی الہی کی ہدایت کا کوئی وزن، نہ موت کے بعد کسی کے خوف کی گنجائش ہے، نہ موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور، نہ حیات دنیا کے اعمال پر محاسبے کا کوئی کھٹکا، نہ انسان کی ذاتی ذمہ داری کا کوئی سوال، نہ زندگی کے حیوانی مقاصد سے بالا تر کسی مقصد اور کسی نصب العین کا کوئی امکان۔ یہ خالص مادی تہذیب ہے۔ اس کا نظریہ اسلام کے نظریے کی بالکل ضد ہے۔ اس کا راستہ اس راستے کی عین مخالف سمت واقع ہے جو اسلام نے اختیار کیا ہے۔ گویا اسلام اور مغربی تہذیب دو ایسی کشتیاں ہیں جو بالکل مخالف سمت میں سفر کر رہی ہیں۔
چنانچہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کوٹ اور ٹائی سے بچایا جائے، اصل مسئلہ اس فکری و تہذیبی الغار سے بچانا ہے جو جدیدیت کے جلو میں حملہ آور ہے، اور اس کے لیے جامد روایت پسندی اور جدیدیت کی اندھی تقلید دونوں رویے مہلک ہیں۔ نوجوان ترکوں سے زیادہ گنہگار تو ترکی کے علماء اور مشائخ ہیں۔ انہی کے جمود نے ایک مجاہد قوم کو جو 500 برس سے تنہا اسلام کے لیے سینہ سپر تھی، اسلامیت سے فرنگیت کی طرف ڈھکیلا ہے، اور اندیشہ ہے کہ ایسے ہی جامدین دوسری مسلمان قوموں کو بھی ایک روز اسی جانب دھکیل کر رہیں گے۔ دوسری طرف جدت پسند حضرات ہر اس وحی کو جو انقرا سے نازل ہوئی ہے مسلمانوں کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ گویا قرآن منسوخ ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو گئی، اب ہدایت ہے تو اتاترک کے اسوا میں، اور نور علم ہے تو آسمان انقرا سے اتری ہوئی وحی میں۔ 27واں ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔